وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اگر میں اور آپ حقیقی متمنی ہیں اس بات کے کہ مجھے اس رمضان میں بھرپور فوائد ملنے چاہیے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، تو مجھے اور آپ کو 10 کام تو کم از کم ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیت کو خالص کریں۔ نیت جہاں بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، وہاں یہ عمل کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل اور نوید بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے شروع سے لے کے آخر تک آپ روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، آپ افطاری کا بھی اہتمام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، بہت ساری نیکیاں کریں گے، لیکن تمام کی تمام عبادات کا رخ صرف ایک ہونا چاہیے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پہلا کام مجھے اور آپ کو اپنی نیت کے زاویے کو درست کرنا ہوگا، اور اگر پھر بھی خوف لاحق ہوتا ہے، ریاکاری کا کوئی پریشانی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک مرتبہ تحمل کے ساتھ وہ دعا دہرا لیں جو آپ نے مدت سے سنی ہوئی ہوگی، کہ جس کو پڑھنے سے انسان ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے اور شرک سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم وأستغفرك لما لا أعلم۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ کس بات سے؟ کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، یا وہ میرے علم میں نہ ہو اور میں شرک کر بیٹھوں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ دوسرا کام، نیت جب انسان کی خالص ہو جائے، بہت ساری سعادتیں اور برکتیں وہ سمیٹ لیتا ہے، لیکن ایک اور چیز کو بھی صاف کیجئے، اس کا نام ہے دل۔ جہاں ایمان کو سجانا ہے وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ جہاں بہت ساری گرد و غبار ہو وہاں نور تو جلوہ فغن نہیں ہوتا۔ ایمان کی دولت اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے اس سینے کو صاف کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک سے صحیح فائدہ لینے کے لیے جہاں نیت کو خالص کرنا، دل کو حسد اور بغض، تعصب اور عصبیت، انتقام، اس سے صاف کرنا ہے، وہاں تیسرا کام، بوجھ ہلکے کیجئے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے رمضان سے پہلے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر آپ نے میدان میں اترنا ہو اور آپ کے سر پہ ایک بھاری برکم بوری رکھ دی جائے تو آپ دوڑ سکتے ہیں؟ گناہوں پہ بھی بوجھ ہے، ان بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، ہلکے پھلکے میدان میں اترے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، گناہ جو ہوتے ہیں یہ بہت ساری نعمتوں کو کھا جاتے ہیں، اس کا بوجھ اور وزن اتنا ہے کہ بڑے بڑے بہادر اس کے سامنے گر جاتے ہیں۔ چوتھا کام، آپ اس مہینے کے اندر بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وقت کی تنظیم اور ترتیب کے لیے پلاننگ کیجیے۔ یہ مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ، شہر البرکہ ہے، برکتوں کا مہینہ، شہر الرحمہ ہے، رحمت کا مہینہ۔ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ شہر النوم ہے، سونے کا مہینہ، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ آپ کو کم از کم یہ لکھنا چاہیے، طے کرنا چاہیے، بس سارا سال نہیں اگر کام بنتا
وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت جو استغفار کرنے والے ہیں میرا اس مہینے تو ان لوگوں میں نام لکھا جائے. میں اتنے بجے اٹھوں گا، میں دعا کروں گا، استغفار کروں گا، پھر میں سحری کروں گا، میں نے نماز پڑھ کے بیٹھ کے ذکر بھی کرنا ہے، میں اشراق پڑھ کے اٹھوں گا، پھر اس وقت میں سویا کروں گا، اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس وقت میں نے کاروبار کو دیکھنا ہے، اس وقت میں نے گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے. پلاننگ کیجئے، پلانر تیار کیجئے. 5واں کام اور 6واں کام میں اکٹھا ہی بتا دیتا ہوں. آپ روزہ رکھیں گے، مجھے امید واسق ہے، رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے لیکن 2 نیتوں کے ساتھ یہ دونوں کام کریں. کتنی نیتوں کے ساتھ؟ دھکے سے روزہ نہ رکھیں، دل کی خوشی سے دونوں کام کریں اور اجر و ثواب کی امید لے کے یہ کام کریں. کیونکہ لفظ کیا ہے روایت کے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے مان چکا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، دل کی خوشی. واحتسابا، اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت کرے. یہ ایسے نہیں میں بھوکا رہوں گا، اس کا مجھے اجر ملے گا، اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، خوشیاں دیں گے، امید رکھیے. اور دوسری روایت میں جو الفاظ ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو قیام کرتا ہے دل کی خوشی سے، ایمان سے اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ. دونوں حدیثوں کے آخر میں لفظ ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، رب تعالی اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. دل کی خوشی سے یہ کام کیجیے. 7واں کام، اس مہینے کے اندر کھانے کھلانا، افطاری کروانا، یہ ذمہ داری مسلمان کی جو ہے اس کو بخوبی ادا کیجیے. اور حدیث کے الفاظ سنیے، ان خیارکم من اطعم الطعام، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. من فطر الصائم فله اجر مثل الصائم، جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں. لا خیر فی من لا یضیف، حدیث کی نص ہے، جو مہمان نواز نہیں اس شخص کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں. آپ افطاری کرتے وقت بھی مت کہیے تم نے تو روزہ رکھا نہیں ہے، تم کیا لینے آئے ہو. تم شکر کرو کہ تمہارا مال جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا، کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے. مت کسی کو تانا دیں کہ یہ تو یہاں آ ہی جاتا ہے، یہ بچہ ہے اس کا تو روزہ نہیں ہے. آپ کی خواہش اور تڑپ یہ ہونی چاہیے میں نے کھلانا ہے. 8واں اور مہم کام جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھیے. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، اللہ نے جب حلال چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے، حرام کھانے جائز ہے؟ کیا غیبت حرام نہیں، جھوٹ حرام نہیں؟ بولے. اور غلط چیزیں دیکھنا حرام نہیں ہے؟ پھر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے. اور حدیث کے الفاظ سنیے، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اور دوسری روایت، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ والعمل به فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، جہالت نہیں چھوڑتا، ایسے بھوکے پیاسے کی رب کو پرواہ ہی نہیں ہے، بھوکا رہ لے. اس لیے کچھ روزے دار ان کو بھوک ہی ملتی ہے، اجر نہیں ملتا. اور کچھ لوگوں کو سحر جاگنا ہی ملتا ہے، ان کو اجر نہیں قیام کا ملتا، جب اللہ کی رضا ہی نہیں ہے. اگلا کام، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے. آپ کو ہر وقت یہ تڑپ رہنی چاہیے رمضان میں، میرے کام کب ختم ہو، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن آ جائے. کون سی مبارک گھڑیاں ہوں کہ میری زبان پہ اللہ کی کلام جاری ہو جائے. اللہ کون سا وقت ملے کہ میں قرآن سننے والا، سمجھنے والا بن جاؤں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھتے، اور سلف کی عادات آپ نے سنی ہوں گی کہ امام مالک حالانکہ محدث ہے، وہ رمضان میں حدیث نہیں پڑھاتے تھے، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور سفیان کہا کرتے تھے سارے باقی کام چھوڑ کے کہتے بس قرآن پڑھنا ہے۔ یہاں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک گزارش کیے دیتا ہوں، آپ دروس کروایا کریں رمضان میں، لیکن یہ جو عادات اس وقت زیادہ بنتی جا رہی ہیں کہ کوئی حصہ بھی رات کا نہ چھوڑا جائے کہ جس میں کوئی قرآن پڑھ لے، دعا کر لے، اس سے تھوڑا سا آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ دروس میں بہت خیر و برکت ہے، لیکن مناسب طریقے سے، کہ انفرادی عبادت میں خلل نہیں آنا چاہیے کہ پوری رات جو ہے وہ اگلا پورا دن سو کے ہی گزار دے، اور قرآن نہ تو کل پڑھ سکا، نہ اس رات کو پڑھ سکا، نہ دعا کل کر سکا، نہ اس رات کو کر سکا، وہ اپنی تھکاوٹ میں ہو۔ ایسے معاملات سے معتکفین کو، نمازیوں کو، مقتدیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلا کام جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کے رسول کی صفت تھی، کان اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان۔ اللہ کے رسول سب سے سخی تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کی عجیب سخاوت ہوتی، اور رمضان میں تو اتنی سخاوت کرتے کہ ریح المرسلہ، صحیح بخاری کی جو روایت ہے، تند و تیز ہواؤں کی طرح۔ آپ بھی جانتے ہیں جب آندھی تند و تیز ہوائیں آئیں، کوئی گھر ایسا بچتا ہے جہاں ہوا نہ پہنچے، بولے کوئی درخت ایسا ہے جو نہ حرکت کرتا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آج لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں شادی بھی خرچ کریں گے، سلب پیسہ جمع کرتے تھے رمضان میں خرچ کریں، فرق ہے دونوں میں۔ آپ رمضان کے اندر افطاری کروائیں، آپ رمضان کے اندر فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کی کفالت کریں، کتنا اچھا ہو کہ آپ رمضان سے پہلے پلاننگ کریں، اپنے نیبرز میں دیکھیں، اپنے دیہات میں دیکھیں، جہاں ضرورت ہے آپ کم از کم کو رمضان پیکج بنائے 100 لوگوں کا، جس میں آٹا بھی ہے، فلان چیز بھی ہے، کم از کم وہ سحری اور افطاری کا بندوبست ہو، پیکٹ ان کے گھر رمضان سے پہلے پہنچائے۔